بذار از اول دعا با این روایت شروع کنم. حالا که اسم کربلا اومد، پیغمبر شروع کرد روزه بخونم. دخترم پسر تو اینطوری میگوشد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد علی سید، قائم ٹی وی کے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ. یہ پروگرام جو اب تک آپ دیکھتے رہے ہیں، یہ تمام پروگرام امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے بارے میں ہیں، جس کا ابتدائی تعارف ہم پہلے پروگراموں میں کرا چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے اعضاء کا شکر کیا مقام شکر اور شہادت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی کے طور پر بھی بیان کیا، اور انسان اس سے جو فائدے اٹھاتا ہے ان اعضاء سے، اس کے شکر کے طور پر بھی بیان کیا. اور اس طرح سے بیان کیا کہ ہر بیشتر اعضاء کے ساتھ آپ نے کچھ لاحقے لگائے، کچھ اضافی لفظ استعمال کیے، جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں اناٹومی، بائیولوجی، جینیٹکس اور فزکس جیسے موضوعات کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سارے علوم فزکس کے علاوہ جو باقی علوم ہیں، جیسے جینیٹکس ہے جس میں صدیوں سے صدیوں تک حفاظت کی، میری یہ جملہ ہے آپ کا. پھر اس کے بعد جینیٹکس کے ساتھ ساتھ اناٹومی ہے، فزیولوجی ہے، اور فزیولوجی اور اناٹومی میں وہ ڈیٹیل آپ نے بیان کی مخصوص الفاظ میں، جن ڈیٹیل کو سمجھنا اور دیکھنا 19ویں اور 20ویں صدی سے پہلے ممکن نہیں تھا، کیونکہ 19ویں اور 20ویں صدی سے وہ صدیاں ہیں جس میں انسانی علوم نے ترقی کی اور جینیٹکس جیسے علوم سامنے آئے. اس کے بعد مائکرو بایولوجی، اس سے پہلے مائکرو بایولوجی سامنے آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیولوجی جیسا علم ہمارے سامنے آیا، جس کے ذریعے ہم جسم کے اندر کے جو اعضاء ہیں ان کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، اور ان کو نہ صرف اعضاء کو دیکھ سکیں بلکہ ان کی ڈیٹیل کا بھی معائنہ کر سکیں. اور امام حسین علیہ السلام نے اسی ڈیٹیل کو بیان کیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم یہ، چونکہ آج کا پروگرام اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے، تو ہم ایک اور عجیب و غریب مناسبت کی طرف آپ کو متوجہ کریں کہ 1968 میں یا 69 میں یا 68 میں، 1968 یا 69 میں وہ سال تھا کہ جب یہ انسان کرۂ ارض سے ایک انسان نکلا اور اس نے چاند کی سطح پر قدم رکھے. وہ تھا نیل آرمسٹرانگ. نیل آرمسٹرانگ اور اس کا ایک ساتھی تھا، میں اس کا نام اس وقت بھول رہا ہوں. دو یہ خلا نورد گئے تھے یہاں سے اسپیس شٹل میں بیٹھ کے، اور انہوں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا. اور جب وہ یہ چاند کی سطح پر قدم رکھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک قدم نہیں تھا بلکہ یہ انسانیت کا ایک قدم تھا، کہ انسان کرۂ ارض سے نکل کر، کرۂ خاکی سے نکل کر ایک دوسرے سیارے پر پہنچا اور وہاں اس نے قدم رکھا. لیکن آپ غور کریں کہ نیل آرمسٹرانگ اور اس کے ساتھی جو تھے، وہ انہیں بہت سخت مشقتوں سے گزرنا پڑا، بہت زبردست ان کی ٹریننگ کرائی گئی. اور اس سے پہلے کا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہزاروں انسانوں میں سے ان دو آدمیوں کو منتخب کیا گیا. اور اس سے پہلے کا مرحلہ یہ تھا کہ راکٹ ایجاد ہوئے، جس کے بعد انسان نے یہ سوچا کہ میں چاند پہ جا سکتے ہیں ہم لوگ. تو ایک سائنس کا صدیوں پر پھیلا ہوا ایک سفر تھا، جس کا ایک نقطہ جو تھا نیل آرمسٹرانگ کا منتخب ہونا تھا ایز اے خلا نورد اور اس کے ساتھی کا. تو اس سارے عرصے میں کتنی مشقت ہوئی، کتنے تجربات ہوئے، کتنا پیسہ صرف ہوا. پھر خلائی سوٹ ایجاد ہوئے خلا نورد کے لیے، کہ خلا نورد جب چاند پہ اتریں تو وہاں کے موسم کے مطابق، وہاں کی جو گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے، اور وہاں کا جو ہوا فضا جو بھی ہے وہاں پر، وہاں کے ماحول کے مطابق وہاں کچھ دیر زندہ رہ سکیں.
تو یہ خلائی سوٹ بھی بلین ڈالرز کا ایک ایک خلائی سوٹ بنا، اور یہ نیل آرمسٹرانگ اور اس کا ساتھی دونوں جو تھے یہ خلا میں گئے اور پھر چاند کی سطح پہ اترے۔ جب یہ چاند کی سطح پہ اترے تو ان کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ تھا، ان کا جانا بیکار نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ گھومنے گئے تھے تفریح کرنے۔ اتنا بلین ڈالر امریکن حکومت نے جو خرچ کیا تھا وہ یہ معلوم کرنے کے لیے خرچ کیا تھا کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر فزیکلی وہاں موجود رہ کر یہ معلوم کریں کہ چاند کا درجہ حرارت کتنا ہے، وہاں کی فضا کیسی ہے، وہاں کیسے پتھر پائے جاتے ہیں، وہاں کی مٹی کیسی ہے، وہاں کشش ثقل کتنی ہے زمین کے مقابلے میں، وہاں کتنی معدنیات پائی جاتی ہیں، وہاں صبح کیسے ہوتی ہے اور شام کیسی ہوتی ہے، شام کو درجہ حرارت کیسا ہوتا ہے اور صبح کو کیسا ہوتا ہے اور دوپہر میں کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان دو آدمیوں کو چاند پہ بھیجا گیا تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ نیل آرمسٹرانگ اور اس کا ساتھی چاند پر لینڈ کرنے کے بعد کہیں جا کے بیٹھ جاتے اور آپس میں گپ شپ شروع کر دیتے، بے معنی گفتگو، یا اپنے سارے جو ان کے اعلیٰ ترین ان کو آلات دیے گئے تھے اسپیس سوٹ کے اندر، اس میں کیمرے تھے، اسکریپر تھے، سینسرز تھے، سگنل بھیجنے اور ریسیو کرنے کی سہولتیں تھیں اور بے شمار چیزیں تھیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اتنے بھاری بھاری خلائی سوٹ پہن کے جو خلا نورد چاند پہ جاتے ہیں یا مریخ پہ جاتے ہیں، جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر جو کشش ثقل ہے وہ زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے، اسی لیے وہاں کا پانی اور وہاں کی جو بیشتر معدنیات ہیں وہ خلا میں غائب ہو چکی ہیں۔ اور یہ اگر بغیر اسپیس سوٹ کے چاند پر کوئی انسان اترے تو وہ فوراً ہی خلا میں غائب ہو جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی وضع ہی نہیں ہوگا وہ۔ تو یہ اسپیس سوٹ بہت بھاری ہوتے ہیں، اس لیے خلا نورد اچک اچک کے چلتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ دونوں اس اتنی لمبی سائنسی جدوجہد اور کوشش کے بعد جب چاند پہ اترتے اور وہاں جا کے اپنے سارے کیمروں کے سوئچ بند کر لیتے، سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنا بند کر دیتے، تمام نمونے جمع کرنے بند کر دیتے اور ایک پتھر پہ بیٹھ کے گپ شپ شروع کر دیتے، اور اس چیز کو یعنی چاند پر لینڈ کرنے کے اس واقعہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا بھر یعنی اٹلانٹا میں جو خلائی ریسرچ کا مرکز ہے امریکہ میں، اس میں ہزاروں سائنسدان جو تھے ان کو دیکھ رہے تھے اسکرین پر، ان کی ایک ایک موومنٹ کو ریکارڈ کر رہے تھے کہ کون کیا کرتا ہے، اب کیا کیا، اب کیا کیا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جن لوگوں کے پاس ٹی وی تھے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو جن کے پاس بھی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھے، اس ہر ٹی وی کے پیچھے 50-60 آدمی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کرے گا، اب کیا ہوگا۔ تو اگر جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ خلا نورد وہاں جا کے پتھر پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے لگتے اور کوئی کام نہ کرتے، اپنے جو تمام اسپیس سوٹ میں جو آلات تھے ان کو بند کر دیتے اور پھر زمین پہ واپس آتے، تو امریکن حکومت کے نزدیک وہ انسانیت کے ہیرو نہ ہوتے بلکہ انسانیت کے مجرم کہلاتے، اور ممکن ہے کہ امریکی حکومت ان کو ایک الیکٹرک چیئر پہ بٹھا کے موت کے گھاٹ اتار دیتی کہ تمہیں اتنے لوگوں میں منتخب کیا، اتنے لوگوں میں سے تم آئے، تمہیں اتنا پیسہ تمہارے اوپر خرچ ہوا، اتنی ٹریننگ دی گئی، اس کے بعد تمہیں چاند پہ بھیجا گیا بلین ڈالرز خرچ کر کے، اور وہاں جا کے تمہیں جو کہا گیا تھا وہ کیا ہی نہیں، تم نے اپنے سارے سوئچ ہی بند کر لیے اور گپ شپ کر کے آ گئے۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا انسانی جسم ہے یہ اس خلائی سوٹ سے 1000 گنا لاکھ گنا بہترین کوالٹی کا اسپیس سوٹ ہے۔ ہمیں بھی اس کرۂ ارض کے اوپر ایک آزمائشی پرواز پہ بھیجا جاتا ہے، اور اس اسپیس سوٹ کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تقریباً 60 سے 70 100 سال تک کی، اگر اس کو صحیح طرح استعمال کیا جائے تو 60 سے 70 100 سال تک یہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کے اندر جو آلات ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے، چلنے پھرنے کے ہاتھ پیر ہیں، غذائیں استعمال کرنے کے آلات ہیں،
تو ہمیں بھی ایک آزمائشی پرواز پر یہاں زمین پر بھیجا گیا ہے، اور ایسے اسپیس سوٹ کے ساتھ بھیجا گیا ہے جو گھنٹوں یا دنوں کے لیے نہیں ہے، تقریباً 100 سال تک آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں تو یہ چل سکتا ہے۔ اور جب یہ اسپیس سوٹ، جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو یہ اسپیس سوٹ جو ہے، ہمارا جسم جو ہے، اس کو کہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، اور ہم اس اسپیس سوٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک سیٹلائٹ خداوند تعالیٰ کا ضرور ہے، ایک سسٹم ہے جو ہماری ہر انسان کی الگ الگ حرکات، سکنات، نیتوں، خون میں دوڑتے ہوئے اجزاء، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں آ کر ہم بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور غور و فکر کے راستے بند کر لیں، ترقی کا سفر چھوڑ دیں اور وہ کام سر انجام نہ دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس کرۂ ارض کے اوپر ایک آزمائشی پرواز کے ذریعے، تو ہماری واپسی بھی اسی طرح ہوگی جیسا کہ نیل آرمسٹرانگ وہاں چاند پہ جا کر اپنے سارے سوئچ بند کر لیتا آلات کے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ تو اس کی دعوت، غور و فکر کی دعوت دی اس لیے گئی ہے انسان کو کہ اس کائنات کو دیکھے، اس زمین کو دیکھے، یا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کو کس طرح بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح اس دنیا کو اپنے لیے ایک جنت بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس کریں گے تو ہمارا انجام بھی، اگر اللہ تعالیٰ نہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، تو ہمارا انجام بھی وہی ہے کہ ایک الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھا دیا جائے کہ اس ناشکر انسان کو ہم نے اتنا کچھ دیا اور یہ خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ یہاں جو ہمیں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد صرف کھانا پینا، افزائش نسل کرنا اور مر جانا نہیں ہے۔ یہ کام تو چوپائے بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں، حشرات الارض بھی کر رہے ہیں۔ انسان کا مقام اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ڈالی ہیں، اس لیے کہ اس کی عقل ایک ترقی یافتہ عقل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں انسانی جسم کے اندر آپ دیکھتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی جیسی آپ کی ہے یا میری ہے، اس میں جتنے بھی انسان کے علاوہ جتنے حیوانات ہیں ان میں سے کسی کے پاس اس معیار کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ چوپائے ہیں وہ بالکل ان کی کمر جو ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے ایک چھت کی طرح سے پڑی ہوئی ہے، ان کا دوسرا کام ہے۔ پرندے ہیں وہ بھی 2 پیروں پہ چلتے ہیں۔ بندروں کے اندر کچھ مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے بہت دیر تک۔ لیکن انسان وہ ہے کہ ساری زندگی سیدھا ہو کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، اور اس کی گردن ایسی بنائی گئی ہے کہ 180 زاویوں پہ وہ گھوم سکتی ہے۔ لیکن تو اب ہم سے اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے توقعات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی بہت کیا گیا، ہمیں نعمتوں سے نوازا گیا، ساری مخلوقات کو ہمارے انڈر میں کر دیا گیا، سورج، چاند، ستاروں کو مسخر کر دیا۔ مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ٹائمنگ پہ غروب اور طلوع ہوتے ہیں جو ہمارے لیے سوٹ کرتے ہیں۔ کسی چیز کے مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مطلب کے مطابق ہو جائے، اس کی حرکات، سکنات یا اس کے فوائد۔ لیکن مسلمانوں نے ان موضوعات پہ غور و فکر نہیں کیا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ عام مسلمانوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جب مغرب کی سائنسی ترقی کے لیے میں نے کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مغرب کے سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اب یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ جو آپ کے پاس 1400 سال پہلے آپ کو علم دیا گیا، اس علم سے جب مغرب کے سائنسدان فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ایک ایجاد ہو جاتی ہے، تو ہمارے جو بہت سے مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب وہ 1400 سال آپ کے پاس 1400 سال پہلے سے موجود ہے نا، تو آپ کو 1400 سال آگے ہونا چاہیے تھا یورپ سے، لیکن آپ 1400 سال پیچھے ہو گئے یورپ کے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو رسماً پڑھنا سیکھ لیا، بغیر معنی کے پڑھنا سیکھ لیا۔ ہم نے ائمہ کی دعاؤں تک کو غور سے نہیں پڑھتے،
پڑھتے ہیں تو اپنی مشکل میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور بغیر سمجھے روتے ہیں، بغیر سمجھے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید کا کوئی سورہ شاید ایسا نہیں ہے جس میں غور و فکر کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، لیکن ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن کو ایک جزدان میں رکھ دیا ایک دفعہ لپیٹ کے اور قبرستانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کتاب کو جو کائناتی علوم کی کتاب تھی، وہ کتاب ہمارے یہاں قبرستانیوں کی زینت ہے۔ اس کتاب کو ہمارے سینوں کی زینت ہونا چاہیے تھا، اس کا ایک ایک لفظ ہمیں حفظ ہونا چاہیے تھا، اس کا ایک ایک حکم ایسا ہو جو تھا اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا تھا۔ بہرحال یہ شکوے ہیں، یہ علمی ہیں جس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو ضرور یہ درخواست کریں گے کہ کائنات کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ یہ ساری کائنات آپ کے لیے مسخر ہے اور یہ پوری کائنات جو ہے ایک اوپن ایئر لیبارٹری آپ کو دی گئی ہے۔ اس میں تجربات کیجئے، نئے علوم حاصل کیجئے، نئے علوم ایجاد کیجئے۔ ناکامی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، لیکن بار بار کے ناکامی سے کامیابی کا سورج طلوع ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بذار از اول دعا با این روایت شروع کنم، حالا که اسم کربلا